اور الحمدللہ کل پی ٹی آئی اس طرح سامنے نظر آئی، یہ نہیں آل اوور دا پاکستان، اور ایسا ووٹ اس نے ڈالا کہ وہ کہتے ہیں نا مک کے ووٹ ڈالا، اور وہ سامنے بھی آیا رات 10 بجے تک کہ کیسے لیڈ کتنے بڑے برج الٹ رہے تھے۔ ابھی صبح وہ 3-4-5 گھنٹوں کے بعد انجینئروں نے انجینئرنگ کر دی اور برجوں کو بھی اوپر لے آئے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، وہ بھی ہم ان کو پی ڈی ایم کو اور ان کے پیروکار کو اور ان کے جو آقا ہیں ان کو سرپرائز یہ قوم دے گی۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ یہاں پہ جمہوریت نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جمہور ہے، یہاں پرچیوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کل عمران خان کے حق میں پورے پاکستان میں وہ گلگت سے لے کے کراچی آپ دیکھ لیں، کے پی کے سارا دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، عمران خان کے حق میں پرچیاں ڈلی ہیں انہی کے گاڑیوں پہ، انہی کے پروٹوکول پہ۔ عوام نے جس طرح یہ عوام کو فدو بناتے رہے نا 30-40 سال سے، کل عوام نے ان کو فدو بنایا ہے، انہی کے گاڑیوں پہ جا کے عمران خان کے بندوں کو ووٹ ڈالا ہے، اور رزلٹ رات کو پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ تو نہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے لیٹ رزلٹ ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کینڈیڈیٹ کے پاس 45 سارے فارم ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ ہار رہے ہو؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ ایک آئین ہے نا، ایک قانون ہے نا، ایک جمہوری ملک ہے نا، اس پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان پہ پاکستانی قوم نے اعتماد کیا ہے اور ان کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، یہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچا ہے، وکیل بھی پہنچے ہیں، نوجوان بھی پہنچے ہیں۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریک انصاف کو ووٹ ڈلتے ہیں، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اچانک سے رزلٹ چینج ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں ووٹ کا جو حق ہے عوام کا وہ ہمیں دیا نہیں جا رہا اور کوئی دینا نہیں چاہتا، اور ایک ہے نا قائد اعظم نے کہا تھا کہ رول کون کرے گا، اس پہ رول ہم کریں گے، عوام جمہور کرے گی، اور وہ کیونکہ قبضہ اتنا لمبا چوڑا اس پہ چلا آ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے کہ عوام کو کیسے دے دیں پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان جو نوکر ہیں وہ مالک سمجھ بیٹھے ہیں خود کو، اور جو مالک ہیں ان کو کہتے ہو تم لوگ نوکر ہو۔ تو مسئلہ یہاں پہ، اور انشاءاللہ سٹرگل ہماری چلتی رہے گی، اور ایک دن وہ ہوگا کہ مالکوں کے پاس ملک جائے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ جو کل عوام نے فیصلہ سنایا، ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے کہ اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور اس طرح کا فیصلہ آئے گا، گجرانوالہ ہرا دیا جائے گا، لاہور بری شکست ہوگی ان کی، وہاں سے سٹارٹ کریں چترال تک جائیں، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں کئی لوگ بلے ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے، پچھلے 2 سال سے حالات ان کے خراب تھے، مارا ماری اس سے لوٹی جا رہی تھی، تو لوگوں کے اندر ایک تھا کہ 8 فروری کب آئے گی کہ میں اس کو ظلم کے بدلے کو ووٹ کے بدلے کے ساتھ چکاؤں گا، اور الحمدللہ کل پی ٹی آئی اس طرح سامنے نظر آئی، یہ نہیں آل اوور دا پاکستان، اور ایسا ووٹ اس نے ڈالا کہ وہ کہتے ہیں نا مک کے ووٹ ڈالا، اور وہ سامنے بھی آیا رات 10 بجے تک کہ کیسے لیڈ کتنے بڑے برج الٹ رہے تھے۔ ابھی صبح وہ 3-4-5 گھنٹوں کے بعد انجینئروں نے انجینئرنگ کر دی اور برجوں کو بھی اوپر لے آئے، کیونکہ یہ سارے نہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت میں جائیں گے، عمران خان کی حکومت آئے گی؟ ڈیفینیٹلی جائیں گے، بالکل عدالتوں میں جائیں گے، اور ہمارے پاس پروف ہیں پورے، مطلب ہمارے پاس فارم 45 ہیں، اور حلقے کا اگر 390 پولنگ ہے تو ہمارے پاس وہ ہیں، ان کے سامنے عدالتوں کا بھی آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ کتنے جسٹس صاحبان جسٹس کریں گے، کیونکہ میرے پاس ایک اصل چیز کا پروف ہے اور ایک دوسری طرف سے 2 نمبر ہے، تو ان کو ہر جگہ پہ ہم ننگا کریں گے، ہر جگہ پہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، رزلٹ چینج کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جمہوری ملک ہے، اور کل پاکستان کی جو جمہور ہے، جو عوام ہے، اس نے جو فیصلہ دیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جو رزلٹ آیا، جو 45 فارم ہے وہ آپ نے دیکھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف جو واضح اکثریت سے پاکستان پورے میں جیتی ہے۔ آپ کے ویسٹ پنجاب میں جائیں، لاہور میں جائیں، نارتھ میں جائیں، جہاں بھی پنجاب کے پی کے، اس کے بعد کراچی تک پاکستان تحریک انصاف نے جیتا ہے۔ اگر آج ایک جمہوری حکومت کو آپ نہیں آنے دیں گے، کسی کے کہنے پہ کسی کو آپ پاکستان پہ دوبارہ مسلط کریں گے، تو آپ نے دیکھا ہے 2 سال میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا۔ آپ فیصلہ آباد سے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ کو بری طرح ہرا دیا گیا ہے، عابد سید علی کو ہرا دیا گیا ہے، اور اب ان کو جتوا دیا گیا ہے۔
کیا کہیں گے آپ؟ یہ رات ہار کے سوئے تھے، دن خلائی مخلوق نے انہیں کوئی ایسا سرپرائز دیا ہے کہ دن کو جیت گئے، لیکن یہ جیت نہیں ہے، نہ اسے عوام مانے گی، نہ کینڈیڈیٹ مانے گے، نہ اسے کوئی پاکستان میں بلکہ دنیا میں کوئی اس کی اخلاقی طور پہ نہ قانونی طور پہ یہ جیت نہیں ہے، کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے، وہ الیکشن میں ثابت کیا ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ پاکستان کی قوم نے لبیک کہا ہے اور وہ کھڑے ہیں، اور وہ ہر حال میں خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم عدالتوں میں بھی ان کا پیچھا کریں گے، ہم ان کو کہیں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو اپنی خواہش کے ذریعے پاکستان پہ ایک جیتا ہوا کینڈیڈیٹ کو ہرا کے دوسرا بندہ مسلط کرتے ہیں، پاکستانی قوم کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں جس طرح کل پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا اور ایک اس طرح کا فیصلہ کیا کہ ہر جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی، عمران خان کی جیت ہوئی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو نا تھوڑی سی بات کیا عمران خان وزیر اعظم بنیں گے؟ میں ایک رات پیچھے جاتا ہوں، جب چاند رات تھی الیکشن ڈے کی، تو ساری ٹی وی چینلز کیا کہہ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف 30 سیٹیں سے اوپر نہیں لے رہی، پاکستان میں بالکل پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ نے سرپرائز دیکھا؟ کل کا دن پاکستانی قوم نے سرپرائز دیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، وہ بھی ہم ان کو پی ڈی ایم کو اور ان کے پیروکار کو اور ان کے جو آقا ہیں ان کو سرپرائز یہ قوم دے گی۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہاں پہ جمہوریت نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جمہور ہے، یہاں پرچیوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کل عمران خان کے حق میں پورے پاکستان میں، وہ گلگت سے لے کے کراچی آپ دیکھ لیں، کے پی کے سارا دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، عمران خان کے حق میں پرچیاں ڈلی ہیں، انہی کے گاڑیوں پہ، انہی کے پروٹوکول پہ۔ عوام نے جس طرح یہ عوام کو پھدو بناتے رہے نا 30-40 سال سے، کل عوام نے ان کو پھدو بنایا ہے، انہی کے گاڑیوں پہ جا کے عمران خان کے بندوں کو ووٹ ڈالا ہے، اور رزلٹ رات کو پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ تو نہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے لیٹ رزلٹ ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کینڈیڈیٹ کے پاس 45 سارے فارم ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ ہار رہے ہو؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ ایک آئین ہے نا، ایک قانون ہے نا، ایک جمہوری ملک ہے نا، اس پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان پہ پاکستانی قوم نے اعتماد کیا ہے اور ان کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بات کرتے ہیں جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیبر پختونخوا سے آپ آئے ہیں؟ جی بالکل۔ پرویز ہٹک نے وزیر اعلیٰ بننا تھا اور محمود خان وہ بھی اسی دور میں تھے، دو سابق وزیر اعلیٰ اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں۔ باقی خیبر پختونخوا کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ نے دیکھی، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پہلے تو اللہ رب الکریم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جو پستائیت یزیدیت کو ہم نے ہرایا ہے، اور عوام کا نیو اسٹیبلشمنٹ جو نعرہ ہے نا کہ سیول سپریمیسی، اور جو ہے عوام کا مطلب عوام کا بول بالا ہوگا بھائی۔ کل یہ جو بہت بڑھا کے مار رہے تھے کہ بھائی ہم جو میں سی ایم ہوں، محمود خان اور پرویز خٹک، الحمدللہ ان کا جو غرور ہے ہم نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ الحمدللہ عام آدمی، ایون قوت گویائی سے محروم لوگ، ڈسیبل لوگ، بوڑھے لوگ باخدا کے پی میں نکلے ہیں، اور انہوں نے خان کے حق میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے خان کے حق میں اپنی رائے دہی استعمال کرنی ہے۔ میں اتنی خوشی ہو رہی ہے پرویز خٹک کے ہارنے پہ، محمود خان کے ہارنے پہ اتنی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ تو آستین کے سام جو خان صاحب کے ساتھ لیکن آپ کو پتہ ہے رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں، تیمور جگرا کو ہرا دیا گیا، ایک طرف 1500 ووٹ تھے اور ایک طرف 18,000 ووٹ تھے، اور 18,000 دیکھیں پیچھے چلے گئے، 1500 والے آگے آگے۔ حسنین الحمدللہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، ہمارے 8 پٹیشنز آج ہی فائل ہو چکے ہیں۔ جو فارم 45 ہے اس پہ الحمدللہ ہمارے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ 50,000 ہزار لیڈ پہ ہیں، صحیح ہے۔ یہ بلا وہ فارم 47 بھر لیں، جو بھی دانلی کرنی ہے، الحمدللہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ری کاؤنٹنگ میں، ری ٹوٹلنگ میں انشاءاللہ العزیز ہمارے جتنے بھی سیٹس ابھی ان کو جو ہرا رہے ہیں نا، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ ان کا آخری حربہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی سب کی نا جو جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے ان کا جنازہ نکل چکا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔